بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سورہ یاسین کی ایک آیت کا ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ آپ کی ایک آیت زندگی بدل دے گی اور آپ کو رزق اور دولت اتنی ملے گی کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ہر گھر کا ہر ایک مسئلہ، ہر ایک پریشانی دور ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی یہ آیت آپ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر چینجنگ آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، آپ اس وقت یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے پڑھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ گناہ سے باز آ جائیں گے، شیطان آپ سے کوسوں دور بھاگ جائے گا۔ اگر آپ کو رزق اور دولت کی تنگی ہے، آپ کو بے برکتی ظاہر ہو رہی ہے تو آپ اس وقت یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو رزق اور دولت بھی ملے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، فسادات ہیں، تو آپ یہ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ کہ جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دی تو آپ یہ اس وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے ہر گھر کا ہر ایک مسئلہ اسی ٹائم حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، سورہ یاسین وہ سورت ہے کہ جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی کہ پورے قرآن کا جو مجموعہ ہے، جو دل ہے، وہ اس سورہ یاسین کو کہا گیا ہے۔ اور سورہ یاسین جس گھر کے اندر بھی پڑھی جائے اس گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صبح کے وقت ایک مرتبہ پوری سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالی پورا دن اس کے لیے بلائی ہی بلائی لکھ دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان شام کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو پوری رات اس انسان کے لیے بلائی ہی بلائی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ سورہ یاسین کو پڑھا کریں تاکہ آپ کو بھی اس ثواب کا عمل ملے اور اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو ہمارا مقصد اس ویڈیو میں یہ ہے کہ آپ کو سورہ یاسین کی ایک آیت کا وظیفہ بتلانا۔ وہ وظیفہ کہ اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل میں کوئی شبہ ہے، دل کے اندر کوئی شک ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے صحابی کوئی بڑا شبہ ہے؟ تو حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا شبہ، اتنا بڑا شبہ ہے، اتنا بڑا شک ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو شک، دل میں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ جب اتنے بڑے صحابی کو یہ شک و شبہ پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم گناہگار کہاں گئے؟ لہٰذا جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا کہ صحابی نے فرمایا کہ اتنا بڑا شبہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، تو حضور نے فرمایا صحابہ تم یہ آیت کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ہر ایک شک اور شبے کو دور کر دے گا۔ لہٰذا یہ سورت پڑھنا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سورت کی ایک آیت کا جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا یہ شک اور شبے کو بھی دور کرتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کے اندر شک ہو، آپ کو کسی چیز کے اندر شبہ ہو، آپ کے دل کے اندر کوئی بھی چیز کھٹک رہی ہو، دل کے اندر میل کچیل ہو، تو پیارے ناظرین آپ اس آیت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کے جو دل کا شک اور شبہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ظاہر بدن ہے وہ اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کا جو بدن ہے ظاہری باطنی بدن ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا آپ یہ وظیفہ کر لیں، اس سورہ یاسین کی اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا رہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کو رزق اور دولت چاہیے، اس میں بے برکتی دیکھیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے دیکھیں، اپنے دل کے جو شک شبہ ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آیت صرف اور صرف آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، آپ نے اس آیت کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ اور اگر آپ کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو آپ گھر سے یہ آیت کریمہ، یہ آیت پڑھتے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کا کام کہ جو پورا نہیں ہو رہا تھا، اگر آپ اس آیت کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کا وہ کام ادھورا جو تھا وہ پورا ہو جائے گا۔
گا۔ آیت نہایت ہی آسان ہے، سلام قولا من رب الرحیم، نہایت ہی آسان ہے، بس یہی آیت آپ نے ایک مرتبہ کسی بھی ٹائم روزانہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور کوشش کریں کہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اور آخر کے اندر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ جس بھی عمل سے پہلے درود پاک پڑھا جائے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبولیت والا ہوتا ہے، لہٰذا آپ درود پاک کم از کم ایک مرتبہ کوئی سا بھی لازمی پڑھ لیں۔ تو پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ عمل کو سننے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو ہرگز کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، احباب، فیملی، عزیز و اقارب تک بھی شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق دولت کے اندر برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی گھر ہیں جو مسائل چل رہے ہیں اللہ پاک ان مسائل کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔